بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف مکمل سورت کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ اعراف 8ویں پارے کے نصف سے لے کر 9ویں پارے کے ثلث تک، یعنی کہ 8ویں پارے کے آدھے سے لے کر 9ویں پارے کے پون تک ہے. اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات اور بہت ساری باتیں اور کئی واقعات کا ذکر فرمایا ہے. اس صورت کو اعراف کیوں کہتے ہیں؟ اعراف عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا اصل معنی آپس میں ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے معنی میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں خیر والے بھی پیدا کیے ہیں، شر والے بھی پیدا کیے ہیں، اور بعض نہ خیر والے ہیں نہ شر والے ہیں، درمیانی حالت والے ہیں. خیر والوں کے لیے تو الحمدللہ جنت ہے، اللہ ہم سب کا مقدر کرے اور جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے. شر والوں کے لیے جہنم ہے، جہنم یقینی ہے. شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور جہنم سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. لیکن بعض لوگ جو ہیں نہ خیر کے ہیں نہ شر کے ہیں، درمیان ہیں، مڈل کلاس، تو ان لوگوں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بلکہ جنت اور جہنم کے بیچ میں درمیان میں ایک جگہ ہے، ایک دیوار ہے، اسی کو اعراف کہا جاتا ہے. اور اس صورت میں اس کا تفصیلی ذکر ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ دیکھو تمہارے گناہوں کی سزا تم چکھ رہے ہو. پھر اہل جہنم اہل جنت کے اچھی حالت کو دیکھ کر رشک کریں گے. اور یہ لوگ جو ہیں اصحاب اعراف، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو دونوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی. لیکن نتیجتاً اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل غالب آئے گا، اصحاب اعراف کو بھی انشاءاللہ جنت ملے گی. تو یہ سورہ کی وجہ تسمیہ ہے. اس سورت کو اعراف کیوں کہتے ہیں؟ اس سورت میں ایک ابتدا میں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات جیسا کہ ابتدا میں الف لام میم ہے، پھر اس کے بعد الف لام میم ہے، پھر اب الف لام میم صاد ہے، پھر اس کے بعد الف لام را ہے، پھر الف لام را ہے، پھر الف لام را ہے، پھر الف لام میم را ہے، پھر الف لام را ہے، پھر اس طریقے سے کاف ہے، عین صاد ہے، پھر آمیم ہے، آمیم ہے، حامیم عین سین قاف ہے، پھر اس طریقے سے قاف ہے، نون ہے. یہ پورے قرآن میں اس طریقے سے کئی مقامات پر یہ حروف مقطعات ہیں. یہ حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ یہ حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم، الگ الگ ہر حرف کو پڑھا جاتا ہے. کاف ہا، جیسا کہ ایک ساتھ علم پڑھ رہے ہیں، علم کی جگہ پر الف لام میم. تو اس طریقے سے اسی وجہ سے اس کو حروف مقطعات، ان حروف کو کہا جاتا ہے. یہ حروف پورے قرآن مقدس میں ہیں اور یہ حروف بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے. عربی لوگ، بڑی بڑی زبان دانی کرنے والے، اپنے آپ کو عرب کہنے والے، ساری دنیا کو، دنیا کی ساری انسانیت کو عجم یعنی گونگا کہنے والے، اور اس دور کے فصحاء، ادبا، ادبا اور بلغا حیران اور ششدر رہ گئے کہ ان حروف کے، ان الفاظ کے معنی کیا ہیں. اسی لیے سارے کے مفسرین ان الفاظ کے
پڑھنے اور لکھنے کے موقع پر کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان حروف اور ان الفاظ کی مراد کو اللہ ہی اچھی طریقے سے جانتے۔ بزرگان مکرم، اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا فرشتے کو سجدہ کر حضرت آدم کے سجدے کا حکم جب فرشتوں کو اور ابلیس کو، جو کہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اس کو اللہ نے جب حکم دیا ہے تو سارے کے سارے فرشتے سجدہ کر لیے۔ اور یہ قرآن کے کئی مقامات پر یہ آیت ہے کہ فرشتے سارے کے سارے سجدہ کر لیے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون فسجدوا الا ابلیس۔ تو مختلف مقامات پر مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا ہے کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے منع کیا۔ جیسے ہی ابلیس نے اللہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے منع کیا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اس ملعون مردود سے سوال کیا، قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس چیز نے تجھے اس بات سے روکا کہ تو اس شخص کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو وہ مردود کی ایگو، اس کی انا، اس کی ضد، اس کی شرارت اندر سے اس کو جھنجھوڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تکبر جو ہے اس کی ہلاکت کا، تباہی کا ذریعہ بنا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگ جنہیں اللہ نے کچھ حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، منال دیا ہے، آل اولاد دی ہے، بلڈنگ بنگلاز دیا ہے، تو وہ لوگ گھمنڈ، تکبر، بلکہ اپنے آپ کو فرعون کے بعد ایک خدا مان لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ابلیس کے مقام کو اور اس کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ وہ کیا تھا، معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اس کی چھوٹی سی غلطی سے مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، ساری انسانیت کی اس پر لعنت ہے۔ اس لعنت کا سب سے بڑا سبب وجہ کیا بنا؟ وجہ کیا بنی؟ لعنت کا سبب کیا بنا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کا تکبر، اس کی ایگو، اس کی انانیت اس کو فنا کر گئی۔ اس لیے ہم میں سے جو لوگ اس قسم کے تکبر کے شکار ہیں وہ استغفار پڑھیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس سے باز آ جائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس نے نہیں کیا، پھر گھمنڈ کیا، پھر تکبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، دھتکار دیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، جب تو نے اس انسان کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے بھگایا ہے تو میں اس انسان کو، اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، برباد کروں گا، تباہ کروں گا اور جہنم کے دروازوں پر اور تھانوں پر لا کھڑا کروں گا۔ کہتا ہے لأقعدن من بین ایدیہم وقلبہم وعن یمینہم وعن شمالہم، کہ ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائنے سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ اللہ رب العزت پر قربان جائیے، اس ملعون کو دو سمتیں بلا دیے، نیچے اور اوپر کی۔ پہلی تراویح کے خلاصے میں ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے کہ دعا کے ذریعے سے سجدے میں جا کر اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم اللہ سے مانگ کر اس مردود سے بچ سکتے ہیں کہ اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، کہ سب کے سب کو گمراہ کروں گا اور سب کے سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ اب جب اس نے قسم کھائی تھی تو اس قسم کو پورا کرنا تھا۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان سب سے بڑا سبب اور ذریعہ جو استعمال کیا وہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری، اس کمزوری کا نام ہے بیوی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کمزوری کا نام ہے بیوی۔
اس کو ہتھ کنڈا بنایا, اس کو استعمال کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امی جان حوا علیہ السلام کے پاس آیا. یہ میں جو الفاظ استعمال کیا ہوں ہماری امی جان حوا علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگوں کے لیے ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر میں جو نوجوان بیویوں کے باتوں میں ان کی شوقیہ عادتوں کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, محض ان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کے احکامات کی, رسول کی تعلیمات کی, شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, ماں باپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی شیطان ان کی بیویوں کے ذریعے سے ہی اچک لیتا ہے, بہکا دیتا ہے, گمراہ کرتا ہے. تو امی جان حوا علیہ السلام کے پاس آیا. آ کر اس نے ان سے کہا کیا کر رہے؟ اچھا جنت ملی. وہاں پر شکل اور بھیس بدل کر آیا تھا. کہنے لگا کہ کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ. نہیں, وہ پھل کھائے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, نہیں تو تھوڑے دن میں ختم ہو جائیں گے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے وہ پھل کھاؤ. اب عورت اپنی طبیعت میں کمزور پسلی سے پیدا کی ہوئی, تو اس کے باتوں میں حضرت امی جان حوا علیہ السلام آ گئی. پھر امی جان حوا علیہ السلام اس کی اس بات کو حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی. پھر دونوں مل کر پھل کھائے. پھل کھاتے ہی ساتھی اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ کیا ہو گئے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے شمار ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا. اس وقت وہاں پر جنت میں مور تھا, حضرت آدم کے ساتھ ابلیس تھا, پھر سانپ تھا, اور حضرت آدم اور حوا یہ 5 کے 5 لوگوں کو دنیا کے 5 الگ مقامات پر اتار دیے. پھر حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روئے زمین پر بھٹکتے رہے ہیں, روتے رہے ہیں, اور روتے روتے ڈھونڈتے مقام عرفات پر امی جان حوا اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس موقع پر انہوں نے یہ دعا پڑھی ہے. یہ دعا اللہ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. قربان جائیے اللہ رب العزت پر. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ کلمات اور یہ دعا ڈال دیے. کہ وہ کلمات اور دعا کیا ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہم نے بڑی غلطی کی, ہم نے جرم عظیم کیا, ہم نے آپ کی نافرمانی کی. آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, آپ ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں, آپ ہی ہماری مغفرت کرنے والے ہیں. آپ ہمیں نہ بخشیں, آپ ہمیں نہ معاف فرمائیں, آپ ہمیں اپنی نظر کرم سے نہ نوازیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو بڑے خسارہ اٹھانے والے ہوں گے, ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہمارا کوئی پرسان آل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی اس مناجات کو, اس دعا کو قبول کیا, ان کی توبہ کو قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہ پیغام دیا کہ ابن آدم غلطی کے بعد معافی مانگے گا, توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر غلطیاں ہوئے ہوں, گناہ ہوئے ہوں, تو ان سے ایک دم پکی سچی توبہ کر سچے پکے اللہ کے بندے بن جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کیے ہیں, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرو, کھاؤ پیو, اور اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو راحت پہنچاؤ. اس میں کسی طرح کی اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اسراف, ایک ہے تبذیر. اسراف ضرورت کی جگہ میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا, ضرورت کی جگہ میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے, اور بغیر ضرورت کے حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. اس کو بیان کیا اللہ نے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کچھ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ضرورت ہے, لائے اتنا لائے جتنا انہیں لگتا ہے, جتنا وہ کھا سکتے ہیں, جتنا کھلا سکتے ہیں, اتنا زیادہ نہیں کہ وہ ضائع ہو رہا ہے, پھینکنے میں جا رہا ہے. یہ اسراف ہے. اور اگر وہ پھینکنے میں جا رہا ہے تو تبذیر, اسراف نہیں بلکہ تبذیر ہے. تبذیر والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی کہا ہے. انشاءاللہ ہم آگے کی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی خلاصے میں آپ کے سامنے تبذیر کی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ تبذیر کرنے والے, بغیر ضرورت کے حد سے زیادہ خرچ کرنے والے, وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو, اسراف کو بیان کیا ہے کہ کھاؤ پیو, اسراف مت کرو.
پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت، نمازوں کے وقت، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، کہ نمازوں کے وقت اپنے آپ کو تیار کرو، آراستہ کرو، جس طریقے سے دنیا کے حکمرانوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس اپنے آپ کو اچھی حالت میں لے کر جاتے ہو، تو جب تم اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو وہاں پر بھی اچھی حالت میں اچھے سے اچھے طریقے سے جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، قیامت کے دن جو ہے بعض لوگوں پر لعنت اور ملامت کریں گے، ہم تو اچھے تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے، تمہارے دھوکے میں آ کر، تمہاری باتوں میں آ کر، تمہاری باتوں کو سن کر ہم برے ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قالت قلوب فی من قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى يداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، کہ وہ لوگ جو ہیں دوسروں کو کہیں گے کہ ہم تو اچھے تھے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہو گئے، اے اللہ ان کو تو دگنا عذاب دے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تمہارے کو بولے تو ہماری باتوں میں کیوں آئے، لو مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا ہے، جنت میں جانے کی تمنا رکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ شرک کر کے، کفر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جنت میں جانا ایسا ہی ہے کہ الطائر الجمل فی سم الخیاط، جس طریقے سے ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا مشکل ہے، اسی طریقے سے مشرکین کا، کافرین کا جنت میں جانا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کی توفیق پر، اچھی عادات کی توفیق پر اپنے بارگاہ کے کچھ آداب اور اصول سکھائے ہیں کہ اچھے لوگ کہتے ہیں وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، کہ اللہ ہی کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں بھلے کام کے، بھلی باتوں کی توفیق دی اور ہمارے سے کرایا، ورنہ ہم کہاں تھے کہ جو اس کام کو کر سکتے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور ان کی قوم کی کمی جو تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، اس کو بیان کیے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ان کی قوم کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری قومیں جو ایسی تھی جو نبیوں کی نافرمانی اور سرکشی کرتی تھی، ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کی فرعون کے علم میں پہنچنے کا ذکر، اور فرعون کی بیوی کا حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنانے کا ذکر، اور حضرت موسیٰ کے اس کو تماچا مارنے کا ذکر، سارا واقعہ تفصیلی طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے بہت سو کا مقدر ہی جہنم ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہی جہنم کے لیے، جہنم کے علاوہ ان کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ حق سنتے ہیں لیکن حق پر عمل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، حق دیکھتے ہیں، حق دیکھنے کی ان کے پاس بصارت تو ہے لیکن حق کو سمجھنے کی ان کے اندر بصیرت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی، ان کو دل میں اپنانے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور سبب اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ ان میں غفلت ہے، ان کی غفلت ان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت سے باز آ جائیں، اللہ کی محبت میں اللہ کے دیوانے ہو جائیں۔ کسی نے کہا ہے کہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اسے بچاؤ آخر کسی پر تو مرے گا۔ تو ہم اپنے اس دل کو اپنے رب پر مرنے والا بنائیں، اپنے رب کے احکامات پر اپنے آپ کو قربان ہونے والا بنائیں، اپنے رب کی تعلیمات پر اپنے آپ کو لگا دینے والا اور مٹا دینے والا اور کھپا دینے والے بنائیں، تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی کفالت اور ذمہ داری کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھا کر دیندار بنائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، لوگ کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان ولی اللہ الذین آمنوا نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ میرے بھائی، میں اس آیت سے آج ایک بہترین نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ ہی ان کے ولی ہے، اللہ ہی ان کے دوست ہیں،
اللہ ہی ان کی کفالت کرتے ہیں، اللہ ہی ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے سفر پر گئے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عجیب انداز میں اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے، جسے ہم اتحیات کی شکل میں پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والتجیبات، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جسم سے نکلنے والی جانی، مالی، جسمانی، زبانی ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب اتنی عالی شان طریقے سے اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے پیارے حبیب، تیرا جو یہ طرز ہے، تیرا جو کلام ہے، تیری یہ جو شفقت ہے، تیری جو یہ مجھ سے محبت ہے، تیری جو یہ ادا ہے، اس پر میں قربان، السلام علیک اے میرے حبیب، تجھ پر میری سلامتی ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ اس موقع پر بھی ہم گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، ناشکروں کو، نکموں کو اور ناقدروں کو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں فرمایا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہا کہ اے اللہ آپ کی سلامتی، آپ کا فضل، آپ کا کرم، آپ کی عطا، آپ کی دین ہم پر تو ہے ہی، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ کے ان نیک بندوں پر بھی ہونی چاہیے جو ہماری امت میں سے ہوں گے، جو ہمارے ماننے والے ہوں گے، جو ہمارا نام لیوا ہوں گے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم صالح بنیں گے تو ہم ہر نماز میں تمام نمازیوں کی دعاؤں میں ہوں گے۔ پریشان پھر رہے ہیں، یہ بابا کے پاس گئے، وہ بابا کے پاس گئے، اس کے تعویذ کے گنڈے لے کر آئے، اس کے پاس سے 11 نیمبو لے کر آئے، اس کے پاس سے اگربتیاں لے کر آئے، اس کے پاس سے ناریل لے کر آئے، مارے پھر رہے ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین نہیں ہے، زندگی میں عافیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں صلاح نہیں ہے۔ فلاح کے لیے صلاح ضروری ہے، فلاح کے لیے صلاح ضروری ہے، اس لیے اپنے آپ کو صالح بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فالح بنائیں گے، کامیاب بنائیں گے۔ کامیاب بننے کے لیے صالح بننا ہے تو ہم خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ آئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے بارے میں بیان کیے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اس کو غور سے سنتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اور جو لوگ قرآن سے، اللہ سے، دین سے نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، پھر یہاں پر پہلا سجدہ ہے، قرآن مقدس کی پہلی سجدے کی آیت ہے، اسی سورت کے ختم پر ہے، یہاں پر پہلا سجدہ ہے۔ اس میں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مقدس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق مکمل 14 سجدے ہیں، 14 مقامات ہیں، 14 آیتیں ہیں۔ وہ پڑھنے کے موقع پر پڑھنے والے پر بھی، سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ساری کی ساری آیات میں اللہ کے آگے جھکنے کا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے کا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا موقع ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی عادت اور ان کی فطرت اور ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اللہ اس کے نافرمان، ناشکرے، ہر دھرم اور ابلیس کے جیسے تکبر کرنے والے نہیں جھکتے۔ تو ہم اللہ کے سامنے یہ تسلیم اور باور کراتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا حقیقی بندہ بنا کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔